الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز رکھ کر بھول جاؤ اور تلاش کرنے کے بعد آپ کو وہ چیز نہ ملے تو درود پاک پڑھو۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہمارا موضوع سیرت نبی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں آئے دن کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان پر گفتگو کرنا، بیان کرنا، ذکر کرنا، مسلمانوں کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے اسلامی معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں گے تو ہمیں اپنے اسلامی معاشرے میں بہت ساری اچھائیاں بھی ملیں گی اور بہت ساری برائیاں بھی ملیں گی۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج کی جو ہماری جنریشن ہے وہ بھلائی کی طرف کم، برائی کی طرف زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر میں اور آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ صاحب یہ ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ جانیں گے، قبر میں قیامت میں حساب و کتاب ان کو دینا ہے، وہ جانیں گے، اگر یہ کہہ کر میں اور آپ خاموش بیٹھ جائیں تو یقین جانیے کہ یہ برائی ابھی ہمارے پڑوس میں ہے، ابھی ہمارے بستی میں ہے، آنے والے وقت میں وہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ جی ہاں، انٹر کر جائے گی، کیونکہ برائی کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ دیکھو، کسی کو نمازی بنانا ہے، آپ اس کو دعوت دیتے رہیں، مہینوں لگ جاتا ہے نمازی بنانے میں۔ لیکن کسی کو گٹکا کا عادی بنانا ہے، کسی کو سگریٹ کا عادی بنانا ہے، کسی کو جوا کا عادی بنانا ہے، کسی کو شراب کا عادی بنانا ہے، مہینوں سالوں نہیں لگتے ہیں، یہ دنوں میں کام ہو جاتے ہیں۔
اور بعض برائیاں پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو صرف اس برائی کرنے والے تک ہی محدود نہیں ہیں کہ صاحب وہ برائی کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، بلکہ اس کی برائی کی وجہ سے اس کا گھر چپیٹ میں آ رہا ہے، اس کی برائی کی وجہ سے اس کا خاندان چپیٹ میں آ رہا ہے، اس کی برائی کی وجہ سے پوری بستی چپیٹ میں آ رہی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کی برائی سے پورا اسلام چپیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ برائی کرتے 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 جب بڑے لیول پہ پہنچ جاتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے بات آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے یار مسلمان ایسا کر رہا ہے، لگتا ہے اسلام ایسا ہوگا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آپ دیکھیں وہ برائی کرنے والا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، ایک فرد تھا، لیکن اس کی برائی نہ صرف اس تک بلکہ اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو، اس کی برادری کو، اس کی بستی کو، بلکہ پورے اسلام کو داغدار کر دیا۔ لوگ پھر کہتے ہیں یار اس بستی کا ایک ڈان تھا، اس بستی کا ایک بہت بڑا شرابی تھا، اس بستی کا بہت بڑا جواری تھا، اس بستی کا ایک بہت بڑا چور تھا، اس بستی کا بہت بڑا یہ فلاں کام کرنے والا تھا۔ حالانکہ وہ بستی تو چور نہیں تھی، وہ بستی تو شرابی نہیں تھی، وہ بستی جواری نہیں تھی، وہ بستی گناہ کرنے والی نہیں تھی، لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اس بستی میں رہنے کی وجہ سے اس بستی کا بھی نام خراب ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی افسوس سے اپنا سر پکڑ کے رہ جائیں گے کہ بعض بستیوں کا نام اسلامی نام ہوتا ہے، بعض بستیوں کا نام بزرگان دین کے نام پر ہوتا ہے، اور اس بستی میں جب وہ جرائم کرنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس گناہ کو، اس برائی کو اس بستی سے جب جوڑتے ہیں تو وہ نسبت بزرگان دین کی جانب ہو جاتی ہے۔ جیسے احمد آباد جو شہر بنایا گیا تو احمد آباد شہر کی بنیاد رکھنے والے 5 احمد اللہ کے ولی تھے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے یہ سوچا تھا میں ایک شہر بناؤں گا اور اس شہر کی نیو انہی سے رکھواؤں گا جو اللہ کے ولی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پورے دنیا اسلام میں تلاش کیا گیا تو 4 احمد تو مل گئے لیکن ایک احمد نہ ملا۔ پھر وزیروں سے مشورہ کیا تو وزیروں نے مشورہ دیا حضور وہ 5 احمد جن کے ہاتھوں آپ نے احمد آباد کی بنیاد رکھنی ہے تو 4 تو اللہ کے ولی احمد نام کے مل گئے، 5واں نہیں مل رہا، اور ہمارا خیال ہے وہ آپ ہیں۔ اب واقعی میں وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، لیکن اتنی چھپا کر عبادت کرتے تھے کہ ان کو لوگ بادشاہ جانتے تھے، اللہ کا ولی نہیں جانتے تھے۔ پھر کیسے کیسے معاملہ طے ہوا، پھر بادشاہ اس میں شامل ہوئے اور 5 احمد جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے احمد آباد کی بنیاد رکھی۔ اب اگر کوئی جواری، کوئی شرابی، کوئی ڈان، کوئی بڑا جرائم پیشہ ہو، اب وہ احمد آباد کا رہنے والا ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار احمد آباد میں بہت چور ہیں، احمد آباد میں بہت شراب بھی ہیں، احمد آباد میں بہت، حالانکہ احمد آباد تو اللہ کے ولیوں کا سجایا ہوا بنایا ہوا ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو اگر میں چپ بیٹھ جاؤں، آپ چپ بیٹھ جائیں تو یہ برائی صرف اس کو نقصان نہیں دیتی، وہ اس کے گھر کو نقصان دے رہی ہے،
اس کی برادری کو نقصان دے رہی ہے، اس کی بستی کو نقصان دے رہی ہے، بلکہ پورے اسلام کو نقصان دیتی ہے۔ اور انہی میں سے ایک برائی جو آج میرے سامنے آئی وہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، یہ ماں باپ کی نافرمانی بھی پیارے اور محترم اسلام بھائیو ایسی برائی ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایسی برائی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بندہ چوری کرے گا اس کی سزا آخرت میں ملے گی، جوا کھیلے گا اس کی سزا آخرت میں ملے گی، شراب پیے گا اس کی سزا آخرت میں ملے گی، کسی کو گالی دے گا آخرت میں سزا ملے گی، کسی کی زمین دبا لے گا، پیسہ دبا لے گا آخرت میں ملے گی، نماز نہیں پڑھے گا آخرت میں سزا ملے گی، زکوٰۃ نہیں دے گا آخرت میں سزا ملے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھے گا آخرت میں سزا ملے گی، حج فرض ہے نہیں کر رہا آخرت میں سزا ملے گی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی پیارے اور محترم اسلام بھائیو ایسا گناہ ہے کہ رب قیامت کے دن تو سزا اس کو دے گا ہی دے گا، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی سزا اس کو ملتی ہے۔ ایسی برائی ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ پیارے اسلام بھائیو شاید وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار ماں باپ نارمل ہیں، نارمل شخصیت کا نام ہے، نارمل آدمیوں کا نام ہے، لیکن نہیں، اگر آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو میں آپ کو ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ابھی بیٹھے بیٹھے لگواتا ہوں۔ ایک واقعہ حقیقی واقعہ ہے، ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا کہ اچھے خاصے پیسے والے ہیں، باپ نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن انگلش میڈیم بہترین اچھے اسکول میں کر دیا، اور انگلش میڈیم اچھے اسکول میں تو فیس اچھی خاصی لگتی ہے، ایڈمیشن کروا دیا۔ لیکن 1 مہینہ کے بعد اس بچے کو اس اسکول جانے سے اس کے گھر والوں نے روک دیا۔ کیا پیسے کی کمی ہو گئی تھی؟ نہیں۔ کیا وہ کروڑ پتی سے روڑ پتی بن گئے تھے؟ نہیں۔ کیا بچہ پڑھنے میں اچھا نہیں تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا بچہ گونگا اندھا بہرا تھا؟ نہیں صاحب، بچہ ایک دم سلامت تھا۔ پھر کیوں اسکول سے اس کا نام کٹوا دیا گیا؟ تو اس کا نام اس لیے کٹوا دیا گیا کہ ماں اس بچے کی جو تھی وہ کہنے لگی کہ اس بچے کا اسکول صبح 7 بجے ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے مجھے صبح 5 بجے اٹھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، میں اس کو تیار نہیں کر پاؤں گی۔ اس وجہ سے اس بچے کی تعلیم، اس بچے کو اس اسکول سے نکال لیا گیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اگر ہم 8ویں کلاس پڑھے ہیں، 10ویں کلاس پڑھے ہیں، 12ویں کلاس پڑھے ہیں اور کوئی ڈگری حاصل کیے ہیں تو آپ پر آپ کے ماں اور باپ نے کتنی قربانیاں دیا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ صبح سویرے اٹھنا، پھر بچے کو جگانا آسان کام نہیں ہے، بچوں کی نیند صبح بہت تیز ہوتی ہے، لیکن کیسے ہیلے بہانے کر کے وعدہ کر کے بچے کو بہلا پھسلا کر ماں اٹھاتی ہے، اور اٹھانے کے لیے ماں 2 گھنٹے پہلے اٹھتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، بیگ تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے پہناتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کا باپ ہے، آپ اپنے باپ کے جوتے صاف کر دیجئے، یہ آپ کی ماں ہے، اپنے ماں کی چپل صاف کر دیجئے، آپ کہیں گے یار ماں تو خود ہی صاف کر لے، لیکن وہ ماں آپ کے لیے چپل بھی صاف کرتی ہے، آپ کے جوتے کو بھی صاف کرتی ہے، بیگ کو بھی صاف کرتی ہے، 1-2 دن
پہلے پلان بنا کے رکھتی ہے، پلاننگ کے ساتھ چلتی ہے اور کئی لباس سلواتی ہے کہ آج یہ والا لباس پہن کے جائے گا، آج یہ والا لباس پہن کے جائے گا۔ یہ ساری تیاریاں پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آسانی سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، حالانکہ آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ کو بھی آرام کرنا ہے، لیکن اس بچے کی وجہ سے آپ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اس بچے کی وجہ سے اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں۔ پیسہ لگانا تو الگ سی بات ہے، آپ بھی صاحب ماں باپ کو دے دیا، لیجئے ماں اور لیجئے باپ 10,000 روپیہ لیجئے، تو یہ پیسہ دینے سے ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بھی پیسہ آپ کی پڑھائی میں لگایا تھا، اور جتنی محنت مشقت پرائمری سے لے کر 8ویں کلاس تک ماں باپ قربانی دیتے ہیں نا، اتنی 8ویں کلاس سے آگے تک نہیں ہوتی۔ مین قربانی تو یہ ہوتی ہے۔ اور ان ماں باپ کا اندازہ لگائیے، جب بچہ پرائمری میں ہوتا ہے، فرسٹ میں ہوتا ہے، سیکنڈ میں ہوتا ہے، ماں باپ کی جوانی کا عالم ہوتا ہے، اور جوانی میں نیند زیادہ آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی اپنے بچے کی تعلیم پر، انہوں نے اپنی جوانی اپنے بچے کی تربیت پر خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ماں باپ یہ آسان اور کوئی نارمل شخصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو ماں باپ کی اہمیت کو نہ جان کر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نگلے ہی کا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ 3 لڑکے ہیں، اس کے 3 لڑکے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کو کسی نے گولی مار دیا۔ 2 بیٹیاں شاید ابھی کنواری ہیں، بچے بڑے ہیں، کما رہے ہیں۔ ایک بچے کی شادی کیا، وہ الگ ہو گیا۔ 2 بچے ہیں آوارہ گردی میں، 1 روپیہ ماں کو نہیں دیتے۔ باپ ہے بستر پہ لگا ہوا ہے، ماں مزدوری کر رہی ہے۔ ماں بچوں کو پالنے کے بعد ایک آسرا ہوتا ہے ماں باپ کو کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اگر 500 روپیہ بھی روزانہ وہ 2 بچے کماتے ہیں اور ماں کو لا کے دیتے تو 1000 ہوتا، گھر اچھے سے چل جاتا۔ وہ ماں آج مزدوری کر رہی ہے، کتنا روپے ملتا ہے؟ 400 روپیہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ کیسے بچے ہیں یار جو گوارا کر لیتے ہیں؟ اور یہ ماں باپ کی نافرمانی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ بچے جواری ہیں، بچے شرابی ہیں، جو کماتے ہیں جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ تو یہ برائی جوا اور شراب کی پیارے اسلامی بھائیو ایسی ہے جو اس تک محدود نہیں ہے، ماں باپ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بڑھاپے کا عالم ایک میں نے خود دیکھا ہے کیسے بیچاری وہ کام کرتی ہے مزدوروں کی طرح۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور ہم پیارے اسلامی بھائیو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب وہ کر رہا ہے، کرنے دو۔ ہم اگر کسی بچے کو ایسا کرتے دیکھیں، نوجوان کو ایسا کرتے دیکھیں، تو کیا 2 لفظوں میں سمجھا نہیں سکتے؟ حالانکہ اسلام میں آیا کہ سمجھاؤ، مسلمانوں کا سمجھانا فائدہ دیتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھاتے۔ یا شیخ اپنی دیکھ، صاحب میرے گھر میں تو کوئی شرابی نہیں ہے، میرے گھر میں تو کوئی جواری نہیں ہے، میرے گھر میں تو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے۔ تو کان کھول کر سن لیجئے، اگر نہیں ہے تو ان فیوچر ہو جائے گا، کیونکہ ہم روک نہیں رہے نا، ہم روک نہیں رہے۔ اور قرآن پاک میں ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ اس حیثیت سے بتایا گیا کہ دیکھیے اللہ کے بعد رتبہ کس کا ہے؟ نبیوں کا، نبیوں کے بعد صحابہ کا، صحابہ کے بعد ولیوں کا۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد نبی کی غلامی کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن نبی کی غلامی کا تذکرہ نہ کر کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور احسان مانو اپنے ماں باپ کا۔
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کو رکھا. پھر وہ سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ جب نبی کا مرتبہ ہے تو نبی کی غلامی کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہ کہ ماں باپ کی خدمت کا. تو شارحین اور مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی کا دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک آدمی کے دو ماں یا دو باپ نہیں ہو سکتے. جس طرح اللہ اپنے بندے کو بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ایسے ہی ماں باپ اپنے بچے کی پرورش بغیر لالچ کے کرتے ہیں. ان کو لالچ نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کما کر کھلائے گا. حالانکہ ہم دیکھیں تو بعض بچے وکلانگ پیدا ہوتے ہیں، اندھے پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے جوان ہو کر کما کر کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ پوری زندگی ماں باپ کو ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، لیکن ماں باپ ان کو بھی پالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لالچ نہیں ہوتی ماں باپ کے اندر. ہم ذرا ماں باپ کی اہمیت کو پیارے اسلام بھائیوں دیکھیں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے تو نعمت ہے، نعمت. کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں وہ اس حال میں صبح کیا کہ دونوں اگر اس سے راضی ہیں تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل گئے. اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور اس نے اس حال میں صبح کیا کہ اس کی ماں زندہ ہے تو ماں، باپ زندہ ہے تو باپ اگر اس سے راضی ہے تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھلے گا. جنت کی پرمیشن دے دی گئی کس کے ذریعے؟ ماں باپ. گویا کہ ماں باپ یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور دوسری روایت میں آیا کہ ماں کی زیارت کرنا، ان کو دیکھ لینا ایک حج مبرور کے برابر ثواب ملتا ہے. اور حج کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہم اپنے ماں باپ کی اہمیت اجاگر کریں اور ماں باپ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی ہم قدر کریں، ورنہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر تو معاملہ ختم، پھر معاملہ نہیں بن سکتا. ہاں، بڑھاپے میں ماں باپ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی کھانسی، ان کا علاج کروانا دشواری تو دیتا ہے. بسا اوقات وہ بستر میں بھی پاخانہ کر دیتے ہیں، لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائی ان کو گھن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچپن میں جب ہم تھے تو ہمارا بھی پاخانہ صاف کیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ باپ اپنے بچے سے کم محبت کرتا ہے لیکن ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. بچے نے پاخانہ کر دیا، باپ بھی موجود ہو، ماں بھی موجود ہو. اب باپ سے کہا جائے کہ آپ اس بچے کے باپ ہیں، اس کا پاخانہ صاف کر دیجئے، باپ تھوڑا سے آنا کانی کرے گا. ماں سے کہا جائے تو ماں آنا کانی نہیں کرے گی، وہ ترنت صاف کرے گی. اور اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جو اولاد والے ہیں اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بچے کا پاخانہ کتنی مرتبہ صاف کیا، تو آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے 1 بار بھی نہیں کیا. لیکن ماں تو رات و دن کرتی ہے. ماں اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے. لیکن آج وہی بیٹا جوان ہو گیا، ماں بستر پہ لگ گئی، ماں نے پاخانہ کر دیا اور بیٹے سے کہا جائے بیٹا پاخانہ صاف کر دے، نوکرانی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن پاخانہ صاف کرنے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر ماں کی عظمت ہوتی، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ اگر ذہن میں ہوتا اور ان کی خدمت کا جو ثواب اسلام نے بتایا ہے وہ ذہن میں ہوتا تو پیارے اور محترم اسلام بھی وہ تردد نہ کرتا، سوچتا نہیں، ترنت صاف کرتا. اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو اپنے باپ کی خدمت کی ضرورت ہے،
تو کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں نوکر رکھ دوں گا اور اپنے ماں باپ کے حقوق سے میں بری ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں باپ کو اس بیٹے کی ضرورت ہے تو بیٹے کو آ کر خدمت کرنا پڑے گا، تب وہ حقوق سے سبکدوش ہوگا۔ جس طرح اللہ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ صاحب میں نماز نہ پڑھوں، میں دوسرے کو پیسہ دے دوں، بھائی تو نماز میرے بدلے پڑھ دے، تو کیا اس کی نماز پڑھنا اس کے لیے کافی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت بندے پر فرض ہے، دوسرے سے نہیں کروا سکتا، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت بھی بندے پر فرض ہے، ضروری ہے، دوسرے سے نہیں کروا سکتا۔ ہاں یہ الگ سی مجبوری ہے کہ وہ دور ہے، حالانکہ علماء نے لکھا کہ اگر وہ دور ہے تب بھی آنا پڑے گا، کاروبار چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے، کیونکہ کاروبار پھر سے بن سکتا ہے لیکن ماں باپ دوبارہ سے نہیں مل سکتے۔ تو پیارو اور محترم اسلام بھائیو، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت پر زور دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جس کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں ان کی بھی خدمت کی جائے۔ کیسے؟ ایصال ثواب کر کے، کیونکہ روایتوں میں آیا کہ جمعرات اور پیر کے دن مرحومین اپنے گھروں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کچھ دیجئے، یعنی ایصال ثواب کیجئے۔ اگر کچھ ایصال ثواب کیا جاتا تو خوشی خوشی واپس ہو جاتے ہیں دعائیں دیتے ہوئے، اور اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو کر اور ناراضگی کی صورت میں جاتے ہیں۔ اور شاید پیارے اسلام بھائیو یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کی دعا، گاڑیوں میں لکھا رہتا ہے پیچھے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو ماں کی دعا میں وہ اثر ہے کہ آپ لاکھ عبادت کر لیں، لاکھ تعویذ گنڈے کروا لیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہے، اگر ماں نے دعا دے دی نا، آپ کا وہ بگڑا کام چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی زبان میں وہ اثر رکھا ہے، اور اس کے لیے ماں کا ولیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ ماں جو جاہلہ ہے، وہ ماں جو ان پڑھ ہے، وہ ماں جو گوبر سے کنڈے بناتی ہے، وہ ماں بھی اگر اٹھا کر اپنے ہاتھ کو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے گی نا، وہ دعا ایسی تیر کی طرح اثر کرتی ہے جس طرح اللہ کا ولی اس کے لیے دعا کر دے۔ تو ماں کے لیے ولیہ ہونا، عابدہ ہونا، زاہدہ ہونا، متقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ماں تو اپنے گندے گندے ہاتھوں کو بھی اٹھا کے بیٹے کے لیے دعا کر دے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے ماں کے لیے کہ کعبے میں جا کے دعا کرے گی تبھی قبول ہوگی۔ ماں جہاں پر بھی ہو، جہاں پر رہ کے دعا کرے گی بیٹوں کے حق میں قبول ہوگی۔ تو پیارو اور محترم اسلام بھائیو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور جو وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ایصال ثواب کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس کا بہت بہترین موقع ہمیں دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے ٹیلی تھون ہو رہا ہے۔ ٹیلی تھون کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہوتے ہیں، 60 ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں چندہ ہوتا ہے، پھر یہ نومبر میں چندہ ہوتا ہے۔ اس ٹیلی تھون میں ایک یونٹ 7,000 کا رکھا گیا ہے، یعنی 7,000 روپیہ دے کے آپ حصہ لیں۔ تو اس میں یہ بنایا گیا ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پیارو اور محترم اسلام بھائیو آپ ایک یونٹ دیں۔ ہم اگر 7,000 اپنے مرحومین کی جانب سے دے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ اور بینیفٹ سنیے۔ یہ آپ کا دیا ہوا چندہ پوری دعوت اسلامی پر لگے گا۔ دعوت اسلامی میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچے گا۔ ہم عبادت کریں، صدقہ کریں اپنے ماں باپ کے نام پر، تو جب ہم کریں گے بس تبھی کریں گے، 24 گھنٹہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے 7,000 دعوت اسلامی کو دیا، اس سے لوگ نمازی بن رہے ہیں، پرہیزگار بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، دین کے احکام سیکھ رہے ہیں، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے کام الحمدللہ 24 گھنٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔
24 घंटा नेकियों का मीटर चल रहा है दावत इस्लामी का। वो 24 घंटे जो नेकियों का मीटर चल रहा है, आपके वालिदैन को, आपके माँ को, आपके बाप को, आपके दादा को, आपकी दादी को, आपके परदादा को, आपके परदादी को, वो 24 घंटा मिलता रहेगा। हम एक मर्तबा देकर बैठ गए, वो मीटर चलता है नेकियों का, और कब्र में उनको सवाब पहुंच रहा है, कब्र में उनको सवाब पहुंच रहा है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे माँ ने, हमारे बाप ने हमारी परवरिश किया, हमें पाला, हमें मकान दिया, हमें सिखाया, तालीम दी, जिसकी वजह से आज मैं प्रोफेसर हूँ, जिसकी वजह से आज मैं टीचर हूँ, जिसकी वजह से आज मैं डॉक्टर हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इंजीनियर हूँ, जिसकी वजह से आज मैं ताजिर हूँ, जिसकी वजह से आज मैं मालदार हूँ, जिसकी वजह से मैं आज अपनी फैमिली अपने दम कदम पर चला रहा हूँ। ये सब माँ बाप की बदौलत हुआ। अगर वो हमारी खिदमत न करते तो ये सब ना होता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उनके नाम पर क्या हम 7,000 सदका करके ये नेकी उनको नहीं दिला सकते? मैं आपको कहूं कि मेरी एक कंपनी है जिसमें अरबों खरबों का फायदा हर महीने हो रहा है। आपको मैं अपनी कंपनी में शरीक करना चाहता हूं। जो शरीक होना चाहे शरीक हो जाए। जितना फायदा होगा 50% आपका, 50% मेरा। आप बताइए, कोई ऐसा नहीं होगा जो तैयार ना होगा। साहब लो, मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया ही से शिरकत कर लो। करोड़ों रुपया महीनों में आता है, 50% मिलेगा। लेकिन ये दावत इस्लामी आपको शरीक कर रही है नेकियों के बिजनेस में, और 50-50 नहीं, पूरा 100%। जो नेकी मिलेगी, उस पैसे से जो नेकी की जाएगी, सारा सवाब आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें यह नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपने अपने माँ बाप के लिए दे दिया 7,000 तो बस भाई माँ बाप को मिलेगा। नहीं, आपके माँ बाप को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और वो हदीस मेरे जहन में भूलती नहीं है कभी। मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने फरमाया, जिस तरह बंदा अपने माल को दुनिया में बढ़ाता है, चाहे वो बैंक में रखकर, चाहे कारोबार में लगाकर अपने माल को बढ़ाता है, ऐसे ही अल्लाह ताला अपने बंदों के सदकों को बढ़ाता है। और बंदा इस दुनिया में 1 रुपया दिया होगा, और जब कियामत में जाएगा और उस 1 रुपये का सवाब पहाड़ों की तरह देखेगा तो कहेगा, मौला ये मेरा सवाब है। अल्लाह फरमाएगा, हाँ ये तेरा सवाब है। वो कहेगा, मौला मैंने इतनी बड़ी नेकी तो की नहीं थी। तो अल्लाह फरमाएगा, बंदे जिस तरह तू अपने माल को बढ़ा रहा था, उसी तरह मैं तेरी नेकी को बढ़ा रहा था, और ये नेकी वही 1 रुपए की इतनी बड़ी बन गई है। तो अल्लाह तो अपने बंदों के नेकियों को बढ़ाता है। तो इंशाल्लाह इससे बेहतरीन बेनिफिट है। आप प्यारे इस्लामी भाइयों नियत कीजिए, 7,000 कोई ज़्यादा नहीं है। बस साल में 1 मरतबा अपने मरहूमीन की जानिब से, बल्कि सब मरहूमीन की जानिब से आप निकाल दें। ज़कात दे तो देखिए हम देते हैं, फितरा देते हैं, लेकिन अपने मरहूमीन के नाम पर नहीं देते। नहीं देते तो मरहूमीन के नाम पर नहीं देते, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जिनकी वजह से आज हम हैं, उनकी वजह, उनके लिए हमने क्या किया। तो कम से कम 7,000 का 1 यूनिट जो रखा गया, आप सब हिस्सा लें। अगर 7,000 से नहीं ले सकते तो कम से कम आधा यूनिट यानी 3,500 से ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। नमाज के बाद मुलाकात कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके पास भी आऊँगा मुलाकात करने, तो इसमें ज़रूर तरकीब कीजिएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो इस्लामी भाई सुन्नत अदा न